خطے کے امن کے لیے ضروری ہے. انڈیا کی ریاست اس سائز کے ساتھ جہاں پہ 20 کروڑ دلت ہیں, ان کے انٹچبلز ہیں, 40-50 کروڑ سے زیادہ پاورٹی لائن سے نیچے جو بھوکے لوگ ہیں کہ جو, اور اوپر یہ ایک ہائپر فورن پالیسی کے ساتھ اور ایک ہائپر ملٹری پاور کے ساتھ اور ایک بلو واٹر نیوی کے ساتھ یہ پوری دنیا میں اپنی فورس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے اس معاشرے میں, اور جو ایک موسٹ انسٹیبل سوشل سٹرکچر اس قوم کا جو بن چکا ہے, وہ ایسا ہے کہ اپنے وجود پہ کولیپس کرے گا یہ. اور آئی ویری سیریسلی فیل کہ پاکستان کے ساتھ جو یہ رویہ رکھے رہے ہیں 1947 سے لے کر ناؤ اس ٹائم کہ ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو یہ ہمارے ساتھ کرتے آئے ہیں. ہم نے بہت زیادہ شرافت دکھا لی ہے ان کے ساتھ. ہم ہمیشہ آپریٹ کرتے رہے ہیں اکراس دا لائن آف کنٹرول. انٹرنیشنل بارڈرز کراس کر کے سیسنسٹ موومنٹ کو پاکستان میں بغاوتیں برپا کروانے کا ریٹ انہوں نے ڈالی ہے, اور ہم نے صرف کفارے چکانے ہیں. اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ پیئنگ بیک دیز ڈیٹس. ہمیں ہر طرح سے انڈیا میں ایک بغاوتی موومنٹس کو, تحریکوں کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور بڑے دکھی لوگ ہیں, بڑی تکلیف میں لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ جو زائنسٹ آئیڈیالوجی کے تحت دبے ہوئے اسی معاشرے میں, اسی سوسائٹی میں, جن کو کوئی لیونگ سٹینڈرڈ ان کا نہیں ہے, ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جائے, وہ انٹچیبل ہے, اس کو ہاتھ ہی نہیں لگایا جا سکتا. ان کے معاشرے میں کیا اس نے عزت دینی ہے اور کیا اس نے معاشرے نے وقار حاصل کرنا ہے. انسانیت پہ بھی یہ رحم ہوگا کہ اگر انڈیا کو توڑ کے چھوٹا چھوٹا کر دیا جائے. مگر آپ جانتے ہیں بہت سے لوگ آپ کے ویو سے اگری نہیں کریں, نہ کریں اگری, لیکن دا کوسچن از کہ نہ کریں اگر یہ, تو پھر انڈیا کے ہوتے ہوئے, اسی سائز کے ہوتے ہوئے پورا ریجن جس مصیبت اور عذاب میں مبتلا رہے گا, پھر اس کو بھی پورا ریجن اس کو بھگتے تھے. کیونکہ ان کی جو تاریخ ہے, انہوں نے کس ملک کے ساتھ خیر کی ہے مجھے صرف یہ بتا دیں. پاکستان تو چھوڑیے, ہمارے ساتھ تو ان کی ابدی دشمنی ہے. سری لنکا کے ساتھ کیا خیر کی ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, بھوٹان, سکم, نیپال اور میانمار کے ساتھ یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں. یہ کسی ملک کو خیر نہیں ہے ان سے. سو بنیادی طور پر اور دوسری بات جو پاکستان کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں, جو سب سے بغاوتیں برپا کرنے کے علاوہ ہمیں یہ بھوکا اور پیاسا بھی مارنا چاہتے ہیں. انہوں نے تمام وہ دریا جو پاکستان میں, حالانکہ ہماری ٹریٹی ہے ان کے ساتھ, یہ دریاؤں پر بند نہیں باندھیں گے, ڈیمز نہیں لگائیں گے, لیکن تمام دریا جو پاکستان میں آتے ہیں, انہوں نے بھاگلیار ڈیم بنایا ہوا ہے, انہوں نے کشن گنگا بنایا ہوا ہے, انہوں نے ولر بیراج بنا دیا, اور یہ دوسری طرف کابل حکومت سے بھی کہہ رہے ہیں کہ دریائے کابل پہ بھی ڈیم بنا دو تاکہ کابل دریا کا پانی جو پاکستان میں آتا ہے, بنگلہ دیش میں جتنے دریا بنگلہ دیش میں جا رہے ہیں سب پہ یہ ڈیم لگا رہے ہیں. ان کا پلان یہ ہے کہ پورے دریا جو انڈیا سے گزرتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے تاکہ یہ سمندر میں بھی نہ جا سکے یہ دریا. نہیں, پانی کی اتنی شدید ضرورت ہے ان کو, جتنی انرجی کی ضرورت ہے اتنی پانی کی ضرورت بھی ہے ان کو. اور اگر چند سال تک پاکستان نے اپنے اس پانی کا مسئلہ حل نہ کیا ان کے ساتھ, تو یقین کیجئے گا ہمارے ملک میں نعوذ باللہ ان کو حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. پوری قوم ایک دوسرے کو ہی کھا رہی ہوگی, ہماری آپس میں صوبوں میں اتنی شدید جنگیں ہو رہی ہوں گی کہ ان کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. ہمیں دو کام پہلے فوراً کرنے ہیں ان کے اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کنسنسس بنانا ہے. دیکھیے, سیاست سے بالا تر ہو جائیے, ہمیں تمام ڈیم بنانے ہیں, پانی سٹور کرنے کے جتنے بھی ذخیرے ہم بڑے بڑے بنا سکیں ہمیں بنانے ہیں, چاہے وہ گلگت دیامیر سے لے کر بھاشا ڈیم سے لے کے کالا باغ ڈیم سے لے کے چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہو, ایوری لیول وی نیڈ ٹو اسٹارٹ ناؤ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ. کیونکہ خطرہ صرف ملک کے اندر نہیں ہے, باہر سے بھی آپ کا پانی بند کیا جا رہا ہے. اور دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے, دیکھیے اگر پاکستان کا یہ پانی بند کرتے ہیں اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. اگر ہم فیصلہ کریں تو ہم کہیں گے ان سے کہ پاکستان شوڈ گو اینڈ بام دیز ڈیمز جو یہ بنا رہے ہیں, ڈیمز کو ہمیں توڑ دینا چاہیے. کیونکہ یہ بات چیت کر کے تو اس کو روکیں گے نہیں کبھی. پچھلے برسوں سے انہوں نے ڈیم کی تعمیر کر رہے ہیں اور قطعاً ان کو حق نہیں ہے ہمارا پانی روکنے کا. اور ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے, ہمیں نیوکلیر بام سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا ہمارا پانی روکنے سے ہمیں نقصان پہنچے گا. So this aggressive policy will only result in a military situation, in a conflict. The military situation is already there. ہم ملٹری سچویشن کو, ہمارے خلاف جو کچھ پاکستان میں اس وقت دہشت گردی کی کیمپین ہے, کیا انڈیا کی مرضی اور ان کی دخل دینے کے علاوہ ہو رہی ہے؟ نو, دے آر 110% انوالوڈ انٹو دس. اٹ واز اے ملٹری سولوشن جو ہمارے الیکشنز کو ایکسپلائٹ کیا انہوں نے 71 میں, اور ملٹری سولوشن انہوں نے امپوز کیا ہمارے اوپر, ہمارا بازو کاٹ کے الگ کر دیا. ہم کس بات کی شرافت دکھائیں اب ان کے ساتھ؟ یو سی, وی شوڈ آئدر گو کمپلیٹلی, ہمیں اپنے واٹر رائٹس ہر لحاظ سے پروٹیکٹ کرنے ہیں. ہمیں اس پورے خطے کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں لازم ہے کہ ہم انڈیا کے اندر اب انسرجنسیز کو سپورٹ کریں, کیونکہ وہ ہمارے اندر کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی کر رہے ہیں, ہمارے سندھ میں بھی کر رہے ہیں, ہمارے فرنٹیئر میں بھی کر رہے ہیں, ہمارے گلگت بلتستان میں بھی کر رہے ہیں, سرائکی بیلٹ پہ بھی کر رہے ہیں. وائی شوڈ وی ویٹ؟ وی شوڈ آلسو ڈو ایگزیکٹلی دا سیم. Is coexistence possible? انڈر دس مینٹالٹی, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کو ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے ہماری انڈیا کے ساتھ. دیکھیے, کیا اسرائیلیوں کی کو ایگزسٹنس فلسطینیوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتائیے. وہ فلسطینی جو 79 ریفیوجی کیمپس میں اپنی زمین پہ ریفیوجی بنا دیے گئے ہیں, جن پہ روز اسرائیلی آرمی ٹینکس, آرٹلری, کینن فائر اور گن شپس کے ساتھ اٹیک کر رہی ہے, اس کے بعد یو کی ناٹ ہیو کو ایگزسٹنس بٹوین ٹو ان ایکول پارٹنرز. کو ایگزسٹنس اس صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارا سائز ایک ہو,
جب ہماری ملٹری اسٹرینتھ ایک ہو, جب ہماری اکنامک فورسز ایک ہوں, جب ہم ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے ہیں. ہم ان سے کم از کم 8 گنا چھوٹے ہیں ہر لحاظ سے, سائز میں بھی, آبادی میں بھی, رقبے میں بھی. اب اس جتنے چھوٹے ملک کو تو یہ ہر وقت بلڈوز, جب ان کی ذہنیت یہ ہے جو جس کی تاریخ ہم پیچھے ڈسکس کر چکے ہیں, اس ذہنیت کے ہوتے ہوئے کوئی ایگزسٹنس پاسبل نہیں ہے. کیونکہ ہم اس سب کو بہتر نہیں بنا سکتے ڈائیلاگ سے یا کسی کچھ اور میجرز اختیار کر کے. دیکھیے ہم نے ساری تاریخ بیان ہی اس لیے کی ہے کہ ہم اس خوش فہمی کی جنت سے باہر نکل آئے. وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک ناؤ, لیٹس ٹیک دا فیکٹس ایز دے آر. ہم نے کبھی بھی ان پر حملہ نہیں کیا, ہم نے کبھی بھی یہ معاملہ, ہم نے ان کے خلاف بغاوتیں برپا نہیں کی, ہم نے کبھی بھی دنیا میں پورے ملکوں میں جا کے انڈیا کے خلاف محاذ نہیں بنایا, ہم نے کبھی دوسروں ملکوں کے ساتھ مل کے سازشیں کر کے انڈیا کے نیوکلیر پروگرام پہ حملے نہیں کروائے, ہم نے کبھی انٹرنیشنل بارڈر کراس کرا کے انڈیا کا حصہ توڑ کے الگ نہیں کیا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا. ہم نے اگر کیا ہے تھوڑا بہت صرف لوکل لیول پہ سکھوں کو سپورٹ کیا, تھوڑا سا یا کشمیریوں کو سپورٹ کیا, یا نارتھ ایسٹ میں اگر ہمارا کوئی انفلوئنس ہے تو وہ صرف ایک لو لیول کے اوپر معمولی انسرجنسیز کے لیے پن پرکس ہیں بیسکلی. ہم نے ابھی تک ایگریسو پالیسی کے طور پہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب توڑ کے الگ کر دو اس ملک کو. ہم کرنا چاہیں تو کر بھی سکتے ہیں, اینڈ وی شوڈ ڈو اٹ ناؤ, کیونکہ اللہ کے فضل سے خود ان کے ملک کے اندر اتنا فساد موجود ہے جس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے. دی انٹائر ریڈ کوریڈور, دی نکسلائٹس, اس وقت سب سے بڑا تھریٹ انڈین فیڈریشن کے لیے وہ بنے ہوئے ہیں. دنیا کے تمام بڑے بڑے سیریس اینالسٹ یہ بات کرتے ہیں, اور یہ بات دیکھیے ہم بڑے یقین اور وثوق کے ساتھ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے انڈیا کو توڑنا ہے اور ہم پینیٹریٹ کریں گے ان کے اندر اپنی بارڈرز کے اکراس, اور اس سے پہلے ہم ان تمام ریجن کے انوائرمنٹ کو کریٹ کریں ان کو توڑنے کے لیے, تو حیران مت ہوئیے گا اگر کسی دن دہلی سے آپ ریڈیو اسٹیشن دہلی سے آپ یہ اعلان سنیں کہ ریڈیو اسٹیشن دہلی پاکستان ہے. بیکاز وی ہیو ڈن دس بفور. یہ ہم ایسی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کم از کم 20 دفعہ دہلی کیپچر کر چکے ہیں اس طرف سے آ کے, 21ویں دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر انہوں نے ہمارے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے, they'll have to behave, ان کو بہیو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے زید صاحب, آج کا پروگرام ہم یہی ختم کرتے ہیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے, ای میلز بھیجیے, بیکاز ہمارا جو اگلا پروگرام ہے وہ صرف آپ کی ای میلز اور آپ کے کوشچنس پہ بیسڈ ہوگا. جو ٹاپک یہ ہم پچھلے 8 پروگرامز میں ڈسکس کیا آپ کے سامنے, اس سے ریلیٹڈ جتنے کوشچنز آپ نے ہمیں بھیجے, ہمارے ایکسپرٹ کو بھیجے ہیں, وہ اس کے جواب دیں گے نیکسٹ پروگرام میں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, اگلی بار پھر ملیں گے سیم ٹائم اور سیم چینل. آپ کی ہوسٹ ہنا معراج اور ہمارے ڈیفینس ایکسپرٹ جناب زید حامد صاحب کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.